السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے بھائی؟ چکر یہ ہے کہ آج مولانا ہدایت الرحمان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے، اور اب وہ تاحال زیر حراست ہے۔ کس کی ایما پر زیر حراست ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ ضرور علم ہونا چاہیے کہ انہیں گرفتار کیا کیوں گیا۔ بنیادی طور پہ حق تو تحریک نے دھرنوں کا اور عوامی ریلیز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا تقریباً 1.5 سال سے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر بلوچستان حکومت نے آ کے کچھ وعدے کیے تھے، کچھ معاہدے کیے تھے، جس کے اندر پاکستانی فوج کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں یا جو بھی سٹی کے ان کی کمانڈنٹ ہیں، انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ بھئی آپ کے جو بھی مسائل ہیں، حقوق ہیں، جیسے تعلیم کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، ٹرالر کی فشنگ کا مسئلہ اور اس قسم کے جو دیگر معاملات ہیں جو گوادر کے لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں، ان کے ریزولوشن کو وہ یقینی بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو پاکستانی بلکہ خود ہم بطور قوم معاہدہ کرنے میں ایک نمبر ہے، پورا کرنے میں آخری نمبر ہے۔ معاہدہ ہو گیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے دوبارہ دھرنے جلسے جلوسوں کی کال دی، اور وہ کال دے کر پھر مولانا ہدایت الرحمان نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر امن و امان کی صورتحال اور اس قسم کی جو نقشے بازیاں کرتی ہے پاکستانی سرکار، اس نے وہ کر کے دوبارہ سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا ہدایت الرحمان کوئی سونے کے کنگن یا ہار بندے نہیں مانگ رہے تھے، یا فی کس جو ہے وہ سلک کی چادریں نہیں مانگ رہے تھے، یا نئے جوڑے نہیں مانگ رہے تھے گل احمد کے۔ یہ کہہ رہے تھے بھائی یہ پینے کا پانی دو، ہم کہاں جائیں، ہم کیا جا کے پئیں، کیا کہاں کھائے، ہمیں روزگار دو، ہمارے روزگار کا انتظام کرو۔ یہ جو ٹرالر یہاں فشنگ کرنے آتے ہیں یہ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، پورا سمندر انہوں نے سندھ کا سمندر خالی کر دیا۔ یہ سندھ سے نکل کے جو وہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں، ہمارے مچھیرے جن کا 100 سال سے کاروبار ہی اس سے، کاروبار زندگی اس کے ساتھ منسلک ہے، سمندر کے ساتھ، وہ بیچارے کیا کھائیں، کیا پکڑیں، کیا کریں۔ اسی طریقے سے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ آدمی کوشش کر رہا تھا، لیکن بس اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہوگا اس کے پیچھے۔ وہی ہے جن کی جو بچوں کے اسکولوں میں جا کے چیک پوسٹیں بنا دیتے ہیں، اور پھر اسکولوں کو کہتے ہیں کہ اسکولوں کو خالی کرو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں چل پاتا۔ جب کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے تو وہ اسے دہشت گرد اور ملک دشمن اور غدار اور سارا کچھ کہہ کے سارا ہی ملبہ جو ہے وہ اس لیڈر کے اوپر ڈال کے اور سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کے لیے سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس نہیں لیتی؟ کیا وجہ ہے کہ نیشنل میڈیا جو ہے اس کے اوپر یہ خبر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے کہ جو لاکھ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ سبسکرائبر رکھنے والے یوٹیوبر ہمارے بڑے بڑے صحافی ہیں اور بڑے نامور صحافی ہیں، مثلا رضی دادا ہے یا اعزاز سید ہے یا عمر چیمہ ہے، یہ لوگ اس پہ بات بھی نہیں کرتے، یہ اس کو موضوع سخن بنانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ادھر دوسری طرف کیا حالات ہیں؟ دوسری طرف حالات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ منت ترلے کر رہی تھی عمران خان کے کہ بھئی آؤ اور ہماری عدالت میں پیش ہو، اور عمران خان نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ لٹرلی ہاتھ پیر جوڑنے پر آ گیا تھا عمران خان کے کہ بھئی خدا کے لیے تو ہماری عدالت میں آ جا، پیش ہو جا۔ جج صاحب کا جو مکمل طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ تو 5 بجے تک نہیں آیا نا اگر، تو میں تجھے 8 بجے کی ڈیڈ لائن دے دوں گا، اور تو اگر 8 بجے نہیں آیا تو میں تجھے کل صبح 9 بجے کی ڈیڈ لائن دے دوں گا۔ یہی کرتے رہے یار۔ کون ہے جو ہمارے گوادر کے بلوچ بچوں کو کے لیے اسکول بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا؟ اگر گوادر کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل بن سکتا ہے، اسٹیڈیم بن سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں کوئی یونیورسٹی یا کالج نہیں بن سکتی؟ مطلب یہ کیا پیمانہ ہے بھائی؟ یہ کیا پرائرٹی ہے؟ یہ کبھی دنیا میں کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جہاں پہ بچوں کے لیے نہ تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، نہ نظام ہو، نہ ادارے ہو، وہاں پہ اٹھائے کوئی کھیل کا میدان بنا دے، وہ خالی پڑا رہتا ہے وہ 24 گھنٹے، فوجیوں کی ٹیمیں آ کے اور ان کے مہمان اور دوست رشتہ دار آ کے وہاں پہ کھیلتے ہیں۔ گوادر میں جن لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، آپ کے خیال میں وہ وہاں جا کے کرکٹ کھیلیں گے؟ وہاں پہ 5 اسٹار ریزورٹس میں جا کے رہیں گے؟ اور بڑے فخر سے پوری پاکستانی عوام کھڑے ہو کے اوہ واہ بھائی واہ، بہت بڑا کمال ہو گیا۔ اور لعنت ہے یار ایسے کمال پہ جو اپنے لوگوں سے روٹی چھین کر دوسروں کی عیاشیوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ 2% طبقے کے لیے آپ نے پورے پاکستان کو بنا دیا ہے۔ کون ہے کہ جو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ گوادر کے اندر حقیقی ترقی ہو، تعمیر ہو، وہاں کے لوگ آگے بڑھیں؟ وہ ہمارا بہت اہم شہر ہے، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان کے نام لیوا ہے۔ وہ تو کوئی اس قسم کے کوئی پہاڑوں کے اوپر جا کے نہیں چھپتے، کوئی اس قسم کا کام نہیں کرتے۔ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جو حلف اٹھاتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔
بطور شہری، اور ہماری ریاست وہاں پہ کیا کرتی ہے. یہ عمران خان کے وکیل کی آپ سن لیں، ابھی کل وہ یہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں اپنے ظفر اقبال صاحب، کل نہیں بلکہ آج صبح کا واقعہ ہے، بابر ایوان وکیل پہ پیش ہوا ہے اس کی عدالت میں. تو اپنے آپ سوچیں کہ وہ درخواست کیا کر رہا ہے جج سے، غیر یقینی صورتحال ہے. بابر ایوان صاحب ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں کل کی تاریخ دے دیں، کل میرے کلائنٹ آ رہے ہیں. تو یہ F11 میں جو ہے نا جو عدلیہ کا کمپلیکس، یہیں پہ وہ آئیں گے بینکنگ عدالتوں میں، بلکہ یوں کریں آپ بھی آ جائیں وہیں پہ اپنے سوال جواب کر لیے گا. یہ بھائی مذاق نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ آج اس نے استدعا کی ہے عدالت کے اندر. بابر ایوان نے اپنی طرف سے، وہ بہت سینئر لیڈر ہے، بہت سینئر وکیل ہے، بہت بڑا سینیٹر ہے، بہت بڑا قانون دان ہے، پارو ہے یہ. اور جج صاحب جو ہے وہ مزے لیتے رہے، ہنستے رہے اس بات کے اوپر. او بھائی یہ توہین عدالت ہے. کبھی آپ نے سنا ہے ایسا کہیں دنیا میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کہیں پہ ایسا؟ تو بھائی افریقی ممالک میں بھی نہیں ہوتا یار کہ آپ جو موکل ہے وہ یہ استدعا کرے عدالت سے کہ عدالت اس کے گھر پہ آ کے اس سے سوال جواب کر لے، میں نہیں آ رہا. یا انویسٹیگیشن جو آفیسرز ہیں وہ مطلب گھر پہ آ کے مجھ سے جو پوچھ تاچھ کرنی ہے کر لے، میں تو تھانے میں نہیں پیش ہوں گا. میرے دوست ہیں انڈیا کے، وہ بتاتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے نا کسی بھی لیول کا، اور پولیس اسٹیشن سے حوالدار آپ کے گھر پہ آ گیا، تو آپ نے جانا ہے. کوئی معافی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے جب تک کہ وہ انویسٹیگیشن افسر جو ہے وہ آپ کا انٹرویو نہ کر لے. آپ نے تھانے میں جانا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اگلے پاکستان جیسے 500 ممالک کے جتنا جو ہے بجٹ جو ہے وہ صرف آئی ٹی سے کما رہے ہیں. جو ان کے ڈاکٹر انجینئر دنیا میں جا کے کام کر رہے ہیں وہ الگ ہے. جو یعنی آئی ٹی تو ہے ہی نہ ایک چیز، اس کے علاوہ جو 500 چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہے. یار کوئی سینس کی بات آدمی کرتا ہے کچھ کہتے سنتے ہوئے، مطلب کمال ہے بھائی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے. آپ نے ایک مظلوم آدمی کو، ایک مجبور اور لاچار قوم کے نمائندے کو آپ نے زیر حراست رکھا ہوا ہے، حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. میں اسے حبس بیجا کہتا ہوں. آپ نے بدماشی کی ہے، ریاست نے بدماشی کی ہے اپنے شہری کے ساتھ. یار یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا مانگ لیا مولانا ہدایت الرحمان نے؟ اتنی بڑی باتیں تو نہیں کی جو یہ عمران خان کرتا رہا ہے یا اس کے حواری کرتے رہے. اعلانیہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف قوم کو ابھارتا رہا ہے. اعلانیہ عمران خان پاکستان کے خلاف بات کرتا رہا ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا رہا ہے. کبھی کسی عدالت نے نوٹس لیا ہے؟ کوئی عدالت اس کا سو موٹو کیوں نہیں لیتی کہ گوادر میں کیا ہو رہا ہے، کیا بدماشیاں مچائی ہوئی ہیں انہوں نے؟ جو صدرن کمانڈ کا چیف بنتا ہے، جو صدرن کمانڈ کا چیف بنتا ہے وہ اربوں خربوں پتی ہو کے نکلتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پہاڑوں کے ٹھیکے وہ دے رہے ہوتے ہیں، روڈوں کے ٹھیکے وہ دے رہے ہوتے ہیں، عملی طور پہ پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور جو ہماری حکومت ہے، صوبائی حکومت، وہ اس کا کام صرف پروٹوکول لینا ہوتا ہے یا سردی گرمی انجوائے کرنا ہوتا ہے، اور بس وہ یہ سب کر کے تو آگے آ جاتے ہیں. آپ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے. یاد رکھیں مولانا ہدایت الرحمان وہ آدمی ہے جس نے ناراض بلوچوں کو واپس کھڑا کیا ہے، جس نے جو لوگ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے ان کو نیچے اتارا ہے. آپ ظلم کر رہے ہیں اور بلا وجہ کر رہے ہیں. بلوچ غلط نہیں ہے، پاکستانی ریاست کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ غلط ہیں. جو صوبائی ادارے ہیں، جو صوبائی حکومت کے تحت کام کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں. انہیں اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. آپ کوئی وہاں پہ قابض نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے شہری ہیں. اگر یہ ایک بار کھڑے ہوگا اور انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیا نا، یقین کریں یہ بندوق کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتا ہے ڈنڈا. جب عوام ڈنڈا اٹھا کے گھمانا شروع کرتی ہے نا، پھر کوئی سامنے نہیں کھڑا ہو پاتا. جب عوام کا سمندر، عوام کا سیلاب آتا ہے.